السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. 10 مارچ سے 16 مارچ تک کا ویک کیسا رہے گا؟ تو یہ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب و بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈیک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اور ایک سیریز سٹارٹ کی گئی ہے اس چینل پر برتھ منتھ کے اکارڈنگ فیکٹس اپلوڈ کرنے کی. آپ اس سے بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں. اس میں کچھ فیکٹس آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ کو اس سے اپنے زوڈیک سائن کو سمجھنے میں آسانی ملے گی. اور آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کا سن سائن کیا ہے اور آپ کا مون سائن کیا ہے، کیونکہ آپ کا سن سائن جتنا آپ کے بارے میں بتاتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا مون سائن آپ کے بارے میں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کی ریالٹی کے بارے میں، آپ کی انر فیلنگز کے بارے میں، آپ کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں. تو آپ کا مون سائن زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. آپ کا سن سائن آپ کے بارے میں جرنلی چیزیں ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو اس منتھ میں جو ٹرانزٹ ہو رہے ہیں اس میں 2 مارچ کو تو ٹرانزٹ ہو چکا ہوا ہے وینس کا، جو کہ ریکٹوگریڈ ہے پائسز میں، اور اب سن کا بھی ٹرانزٹ ہو رہا ہے 14 مارچ کو پائسز میں. اور ایک اور ٹرانزٹ ہو رہا ہے جو کہ ہے 15 مارچ کو مرکری کا ریکٹوگریڈ ہونا، اور وہ بھی پائسز میں. یہ مرکری جو کہ پہلے ٹرانزٹ ہوا تھا 27 فروری کو پائسز میں، اب یہ ریکٹوگریڈ ہوگا. جب یہ ریکٹوگریڈ ہوتا ہے تو کچھ معاملات میں کچھ زوڈیک سائنس کے لیے ایشوز کریٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی چال الٹی ہو جاتی ہے. جب الٹی ہو جاتی ہے تو الٹی ڈائریکشن میں چلنے کے لیے کچھ زوڈیک سائن کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ پلینٹ کافی بہتر بھی رہ جاتا ہے اور کافی آسانی بھی پیدا کر دیتا ہے، اور کافی حد تک ان کے فیصلے بھی بہتر بن جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت میں سن بھی موجود ہے پائسز میں. تو اس وقت میں 2 تو پلینٹس ریکٹوگریڈ ہیں، ایک ہے وینس اور ایک ہے مرکری. اور اس وقت میں پائسز میں موجود ہے سن کا ٹرانزٹ بھی، یعنی سن بھی اس وقت میں پائسز میں موجود ہے. جہاں 2 پلینٹس آلریڈی ریکٹوگریڈ ہے، وہاں ایک اور پلینٹ سن بھی موجود ہے جو کافی پاورفل پلینٹ ہے، جس کی وجہ سے کافی حد تک فیصلے بہتر بن جاتے ہیں. لیکن اس وقت میں سن جہاں موجود ہے وہاں 2 پلینٹ ریکٹوگریڈ بھی ہیں. تو سن جہاں بہت حد تک گڈ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوگا، وہاں کچھ معاملات میں ایشوز بھی کریٹ کر رہا ہوگا. وہاں کسی حد تک ایگو، موڈ سوئنگز اور کسی حد تک ضد کو بڑھا رہا ہوگا. تو ایموشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر بن سکے، آپ کا نالج بہتر بن سکے، کیونکہ مرکری جو ہے یہ آلریڈی نالج کو، اسکل کو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو ان تمام معاملات کے اندر آپ کے فیصلوں کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ مسائل کو بہترین طریقے سے سمجھتے ہوئے صحیح فیصلہ کر سکیں. تو یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے پلینٹس کی ٹرانزٹ کے اکارڈنگ بھی، اور کسی حد تک سن کا ٹرانزٹ جو ہوا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ اس وقت میں 2 پلینٹس جو ہیں وہ ریکٹوگریڈ ہیں. اس سے ریلیٹڈ کوشش کریں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہوں، آپ کے ایموشنز ٹھیک ہوں، اور آپ صحیح کنڈیشن میں فیصلہ کریں، اور آپ کا انالیسس ٹھیک ہو. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی آپ کے فیصلے ٹھیک ہو سکتے ہیں. سیجیٹیریس، اس وقت میں آپ کے نزدیک بزنس میں کسی حد تک پروفٹ کو حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کسی حد تک انکریز ہو سکتا ہے، تو ایفرٹ کچھ زیادہ کرنی پڑے گی. بزنس میں بوسٹ اور اس وقت میں پروفٹ آپ کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، کیونکہ کمپٹیشن کا لیول کافی ہائی ہو رہا ہے، چیلنجز کافی زیادہ انکریز ہو سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کے نزدیک رسپیکٹ کا فیکٹر رہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت میں ٹریولنگ بہتر ثابت ہو سکتی ہے، وہ آپ کے بزنس کے لیے بھی بہتر رہ سکتی ہے. اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی قسم کے ریلیٹیوز اس وقت میں نیگیٹیوٹی بھی کریٹ کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ فائنانس کا کوئی ایشو کریٹ نہ ہو تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو لازمی کریں،
لیکن اس وقت میں آپ کے نزدیک پیسوں کا کوئی لاس کریٹ نہ ہو، اس سے ریلیٹڈ بھی احتیاط کرنی پڑے گی۔ کوشش کریں، ایفرٹ کریں، اس وقت میں کریئر کے اندر کسی حد تک بہتری پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کوئی بھی تحریری کام کر رہے ہیں تو چیزوں کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کے نزدیک ذرا سی لاپرواہی ہائی لائٹ ہو سکتی ہے۔ آپ کی گفتگو تو بہتر ہے، لیکن آپ کو مس انڈرسٹینڈ نہ کیا جائے، اس میں احتیاط کرنی ہے۔ اس وقت میں فیملی میں جو ایشوز پیدا ہو رہے ہوں گے اس کی ایک بڑی وجہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ آپ کے نزدیک اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بڑے فیصلے آپ کے اہم تو بن سکتے ہیں، کوشش کریں سوچ سمجھ کر لیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک احساسات کافی حد تک بہتر بن سکتے ہیں، روحانی تعلق بھی اسٹرانگ ہے، لیکن کوشش کریں اس وقت میں بہت زیادہ اہم چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ معلومات نہیں رکھتے ڈیلے کرنا بہتر ثابت ہوگا۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک سن کی انرجی تو کسی حد تک بہتر ہے، لیکن مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا اور اس وقت میں وینس کا ریٹروگریڈ ہونا کچھ خاص اچھا امپیکٹ نہیں ڈال رہا ہوگا، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں بزنس سے ریلیٹڈ آپ کے نزدیک کوئی نیا کام شروع کر رہی ہیں تو بھی ایفرٹ کچھ زیادہ کرنی پڑے گی، خود کو پر امید رکھنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس وقت میں چیلنجز کچھ زیادہ کریٹ ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کریں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی لرننگ کی طرف لازمی توجہ دیں۔ اس وقت میں ڈیلے کیا گیا کام پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے ایفرٹ کی تو آپ کا رزلٹ بہتر بن سکتا ہے۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک رسپانسبلٹیز کسی حد تک انکریز ہو سکتی ہیں۔ کوشش کریں، کوئی نیا کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو کسی کی مدد کی ضرورت آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، کسی کا مشورہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اس وقت میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کا سپورٹ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں گائیڈنس بھی کافی اچھی مل سکتی ہے۔ کوشش کریں اس وقت میں آپ کے نزدیک بحث اور تکرار کچھ زیادہ نہ بڑھے، کیونکہ وہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہے۔ اس وقت میں رشتہ داروں میں بھی کسی حد تک مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے، نیگیٹیوٹی انکریز ہو سکتی ہے، جیلسی کا فیکٹر انکریز ہو سکتا ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں خود کو پر امید رکھتے ہوئے آپ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ کریئر میں آپ کی ایفرٹ آپ کو کافی حد تک فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز کی وجہ سے آپ کی انڈر گائیڈنس میں چیزیں بہتر بن سکتی ہیں۔ کوشش کریں، ٹیم ورک آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی، لیکن چیزوں کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت آپ کو پڑے گی۔ اس وقت میں کولیگس کے ساتھ، کو ورکرز کے ساتھ کوشش کریں کوآپریٹو بیہیویئر کو اڈاپٹ کریں۔ آپ کے نزدیک کام سموتھلی چل سکے گا۔ جہاں تک ہیلتھ کا تعلق ہے، اس وقت میں آپ کے نزدیک ہیلتھ ایشوز میں اگر آپ کو ڈائبٹیز کا یا ہارٹ کا کوئی ایشو ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر کوئی کرونک ڈیزیز ہے تو لازمی احتیاط کریں، مائنر ایشوز بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک کسی حد تک پر امید رہتے ہوئے آپ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں نا امیدی، مایوسی کسی حد تک بڑھ سکتی ہے، تو احتیاط کریں۔ اس وقت میں اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں تو فیصلے کافی حد تک بہتر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ خاص طور پہ اس وقت میں اگر کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو ذرا کیئرفلی کریں، اس میں فائنانس سے ریلیٹڈ کوئی ایشو کریٹ نہ ہو، تو احتیاط کریں۔ چیزوں کو ڈبل چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت میں آپ کے نزدیک ہر چمکنے والی چیز شاید سونا نہ ہو، اگر آپ چیک کریں گے تو شاید صحیح فیصلہ کر سکیں۔ آپ کے نزدیک فائدے کے لیے کیا گیا کام آگے جا کے پرابلم کریٹ نہ کر دے، تو احتیاط کریں۔ خاص طور پہ لالچ اس وقت میں زیادہ مسائل کو پیدا کر سکتی ہے، تو احتیاط کریں۔ آپ کی آبزرویشن کافی حد تک بہتر ہوگی، انالیسس بھی آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ تھوڑی سی احتیاط کرتے ہوئے، تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہوئے اپنے نزدیک آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں اس وقت میں اپنے نالج اور لرننگ پر لازمی عمل کریں، آبزرویشن کو بہتر بنائیں، انالیسس کریں۔ سنی سنائی باتوں پر یقین کرنا پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، تو احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ کوشش کریں صدقہ اور خیرات کریں، جتنی استطاعت رکھتے ہیں لازمی کریں۔ جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آیت الکرسی 4 کل پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں، یا اسلاموں کا ورد اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں۔ آخر میں دعا ہے، اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔